بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک شہزادے کی توبہ۔ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اس سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا۔ چوراہے پر جا پہنچا، وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے خوشی خوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہفتے میں صرف 1-2 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں ہے بلکہ ایک بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر وہ مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرا بھائی، لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا، اور جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا، اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور صدا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے دینا تو مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دینا، پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن پاک اور انگوٹھی انہیں دینا، اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غمزدہ رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے لگا تو کمرے کے ایک کونے سے آواز آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیا اللہ عز و جل کے اولیاء کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی
انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے کاغذ کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظالم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن پاک اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کیا، ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا، وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب اس خلیفہ کو ہوش آیا تو مجھ سے دریافت کیا، اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا، اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید پریشان ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے میرے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ گیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کہا کہ یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص اور سرور کی محفل میں گم تھا کہ کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر سنا دی۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔